बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान की फैमिली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फ़ैसला जारी कर दिया है कि किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं है। अहम तफसीलात हैं और बड़ा तगड़ा फ़ैसला जारी किया है और निगरान वफाकी हुकूमत से जो सवालात पूछे गए हैं और ये तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ मैं आपको बताऊँगा कि एक साथ 3 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं जरदारी एंड माफिया के ख़िलाफ़। उसमें जो मेयर कराची हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की गई है और उस पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, फ़ैसला महफूज किया गया है। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी कार्रवाई है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ है। स्पीकर सिंध असम्बली के ख़िलाफ़ जो ख़ासुल ख़ास हैं इनके जरदारी के आगा सिराज दुरानी, जिनको इतना बड़ा रिलीफ़ दिया गया था कि कहा गया था कि किसी भी सूरत में उनकी जो गिरफ़्तारी है हो भी गई है तो उनको उनके घर में नज़र बंद कर दिया गया था और हमारे जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई थी उनको उन 3 दरख्वास्तों पर। और फिर आसिफ जरदारी, आगा सिराज, आसिफ जरदारी और मेयर कराची के ख़िलाफ़ जो केसेस की समाअत हुई उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान शुगर मिल केस के बाद आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी रमज़ान शुगर मिल केस में तो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को दोबारा तलब कर लिया है, लेकिन जो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है उसमें आज चीमा भी मुलज़िम थे, फवाद हसन फवाद भी मुलज़िम थे और शहबाज शरीफ भी मुलज़िम थे। कल वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, बरीयत की दरख्वास्तें हैं, अभी इसमें ट्रायल नहीं हुआ और ये वो केसेस थे जो नैब तरमीम में नहीं आते थे। और इस केस में जैसा कि आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में शहबाज शरीफ को मेरिट के ऊपर रिहा कर दिया, बरी कर दिया गया था और वो भी नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं दिया गया था बल्कि उन्होंने एक नया सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा करवाया और कहा कि जो पहले से जो हमारे 6 गवाहान थे फ़लाँ वो सारी एविडेंस दुरुस्त नहीं थी। अब जो हमने तफ्तीश की है उस तफ्तीश में ये पता चला है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। इस वजह से शहबाज शरीफ को रेफरेंस से बरी किए जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। आमदन से ज़्यादा सासाजात जो सबसे तगड़ा केस था वो भी मैनेज करके जीता है, बरी हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा था जिसमें डॉक्टर रिजवान की जान चली गई और मकसूद चपड़ासी की, वो भी मैनेज करके ये जीते हैं। जब चलान इनके ख़िलाफ़ जमा हुआ और नए चलान में सप्लीमेंट्री चलान में FIA ने कहा कि ये गुनहगार नहीं है, पहले जो चलान था उसमें गुनहगार थे, दूसरे चलान में गुनहगार नहीं थे। इसी तरीके से जो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस था शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ अरबों रुपए का, उसमें भी पहला जो रेफरेंस था उसमें ये गुनहगार थे। जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा करवाया ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तो उसमें कहा गया कि जी ये गुनहगार नहीं, तो उनको रिलीफ़ दे दिया गया था। एक रमज़ान शुगर मिल केस था जो नैब तरमीम के अंदर आता था, वो 50 करोड़ से कम था, 42 करोड़ का इल्ज़ाम था, वो ख़त्म कर दिया गया था नैब तरमीम की वजह से। आमदन से ज़्यादा सासाजात मेरिट पे ख़त्म कर दिया था और एक रह गया था आशियाना हाउसिंग, उसमें भी सप्लीमेंट्री चलान जमा करवा के सबको क्लीन चिट दे दी थी। जब वो क्लीन चिट मिली तो साथ ही बरीयत की दरख्वास्तें दायर हो गई। बरीयत की दरख्वास्तों पर अब फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। 7 नवंबर को एहतसाब अदालत फ़ैसला सुनाएगी और वो फ़ैसला क्या हो सकता है वो मैं और आप बेहतर जानते हैं। दूसरी जानिब मेयर कराची को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की जो दरख्वास्त थी सिंध हाई कोर्ट में, उसके ऊपर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची को ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अकील की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू मेयर कराची को ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या मेयर को ज़मीनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। वकील जमात इस्लामी उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि मेयर ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा तो ले सकते हैं मगर इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन कमीशन से शिकायत क्यों नहीं की। वकील जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क दिया कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा वो अपनी मुहिम भी चलाएगा, ये सादा सी बात है, और जब वो अपनी मुहिम चलाएगा तो वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा बतौर मेयर। उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि मेयर कराची अपनी मुहिम में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ कानून गैर मुतल्लका यूसी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यूसी चेयरमैन के लिए मुतल्लका यूसी से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। मुर्तज़ा वहाब का वोट इब्राहिम हैदरी और किमाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं है। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया और कहा यह जा रहा है कि फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट अगर मेयर कराची को इंतखाबात में ये था, इन्होंने एक अनोखा काम किया था
کہ یہ جو میئر کراچی ہے مرتضیٰ وہاب یہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ پہلے میئر جو بلدیاتی انتخابات ہو گئے اس میں جب میئر کی باری آئی انتخابات کی تو انہوں نے ایک نان الیکٹڈ شخص کو میئر کے لیے کھڑا کر دیا، اور ساتھ قانون میں بلدیاتی قانون میں ترمیم کر دی کہ جی میئر غیر جو نان الیکٹڈ ہے وہ بھی منتخب ہو سکتا ہے، وہ 6 مہینے کے اندر اندر کوئی الیکشن لڑ کے تو وہ انتخابات میں۔ اس میں اب ایک جگہ پہ تو میئر کراچی وہ بلا مقابلہ بھی جیت چکے ہیں، تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ تو پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست تھی۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے آغا سراج درانی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی کو شو کاز جاری کیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے 30 نومبر 2022 کو آغا سراج درانی کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں 1 سال ہونے والا ہے۔ 30 نومبر 2022 کو حفاظتی ضمانت دائر کر کے کہا تھا کہ آپ نے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنا ہے۔ جسٹس ظفر راجپوت نے کہا کہ حکم کے باوجود ملزم نے نیب کورٹ میں کیوں سرنڈر نہیں کیا؟ 1 سال ہو گیا ہے یہ وہی نواز شریف والا کام ہے نا، حفاظتی ضمانتوں کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں لیکن گرفتاری سے روک دیا۔ تو یہ ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ سارا کچھ نہ کرتے تو یہ نظام اتنا کھل کے ایکسپوز کیسے ہوتا، اور جب تک یہ کھل کے ایکسپوز نہیں ہوگا تب تک یہ اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر حفاظتی ضمانتوں کی درخواستیں ناٹ مینٹنیبل ہیں، ناقابل سماعت ہیں، اور ساتھ نواز شریف کو 3 دن کی پہلے اور 2 دن کی بعد 5 دن کی حفاظتی ضمانت بھی دی، اور جن درخواستوں پر حفاظتی ضمانت دی وہ درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ انوکھے سے انوکھا نظام۔ وہ فیصلہ جو نگران پنجاب حکومت نے کیا، پہلے منتخب حکومت 2020 میں ان کی درخواست پر خارج کر چکی ہے۔ یہاں تو ایک عدالت جب ضمانت خارج کر دے تو دوبارہ جب ضمانت دائر ہوتی ہے تو اسی بڑی اتھارٹی کے سامنے ہوتی ہے، تو یہاں پہلے ایک اتھارٹی الیکٹڈ حکومت خارج کر چکی ہے اور ایک نان الیکٹڈ حکومت نے وہ درخواست منظور کر لی ہے، جس کو نہ عدالت میں نہ درخواست کا حصہ تھا، نہ درخواست میں ایسی کوئی پریئر تھی، نہ فائل کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس لگے، نہ آرگومنٹس ہوئے، نہ دلائل ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور عدالت کو الہام ہوا، جیسے شیخ رشید کا چلہ تھا تو عدالت کو الہام ہوا کہ کچھ کیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ سٹانس ہی نہیں تھا نواز شریف کا۔ اب یہاں 30 نومبر 2022 کو حفاظتی ضمانت دی تھی کہ آپ جائیں اور آپ کو تب تک گرفتار نہیں کیا جاتا، آپ جا کے متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ 1 سال ہو گیا، وہ رجوع ہی نہیں کیا۔ عدالت کی جانب سے وکیل سے کہا گیا کہ پہلے آپ اس بات کا جواب دیں پھر ضمانت کا فیصلہ ہوگا۔ عدالت نے آغا سراج درانی سے 8 نومبر تک جواب طلب کر لیا اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ آپ نے عدالتی احکامات کے برخلاف عدالت نے آپ کو حفاظتی ضمانت اس لیے دی تھی کہ آپ جائیں متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ 1 سال ہو گئے، آپ متعلقہ عدالت کیوں نہیں گئے؟ ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس میں بھی آصف زرداری کو جاری کر دیا گیا ہے، نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور طلب کر لیا گیا ہے، جہاں آصف زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، پارک لین ریفرنس ہے، اور وہیں پہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اور یہ پھر ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس۔ اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آصف زرداری سمیت 15 ملزمان کو احتساب عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ اس میں عدالت کی جانب سے سابق سیکرٹری اعجاز احمد خان، علی اکبر اعجاز میمن، علی اکبر ابڑو، خواجہ عبدالغنی مجید، مناہل مجید، عبدالندیم بھٹو شامل ہیں، اور عدالت نے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بطور ملزم طلب کر لیا ہے، اور ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی کارروائی کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آڈیو لیکس کے تحریری فیصلے کی طرف۔ جسٹس بابر ستار کے پاس پہلے درخواست تھی ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی، اور پھر دوبارہ درخواست آئی عمران خان کی اہلیہ کی جانب سے، عمران خان کی فیملی کی جو آڈیو ٹیپ کی جا رہی تھی اور لیک کی جا رہی تھی اس کے خلاف، جس پر عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ یہ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں اور پھر آپ عدالت کو ہدایات لے کے تحریری جواب جمع کروائیں، عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی بھی ایجنسی کو شہریوں کی فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو فون ٹیپ بھی کرتا ہے، ریکارڈنگ کے بعد لیک بھی کرتا ہے، اور پھر اس پر آپ ریلائی کرتے ہوئے مقدمات بھی درج کرتے ہیں اور کارروائی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ شہریوں کی جو الیکٹرانک سرویلنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے وہ ہے کس ادارے کے پاس؟ اچھا اب نہیں کرتا، اجازت نہیں ہے، اب یہ بتا دیں کہ یہ کر کون سکتا ہے، کس کے پاس یہ پاور ہے؟ عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ اس سے متعلق مشاورت کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مشاورت کے بعد رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی ادارے کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ شہریوں کے فون ٹیپ کرے، پھر اگر اجازت نہیں تھی اور کسی کی فون ریکارڈنگ ہوئی اور وہ لیک ہو گئی تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس پر انکوائری کرتے کہ کس نے ٹیپ کی اور کس نے لیک کی، آپ نے ڈائریکٹ جن کی آڈیو ہے مبینہ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ بدنیتی تھی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق وزیر اعظم کے سیکرٹری دفاع اور داخلہ اور چیئرمین پی ٹی اے نے اپنا جواب جمع کروایا۔ جو پی ٹی اے نے چیئرمین پی ٹی اے نے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، حکومت کے جواب کے مطابق کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری آئندہ سماعت پر تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ ڈائریکٹ عدالت کے وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ان کو حکم دیا۔ وزیر اعظم آفس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی تھی، کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے گئے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو تفصیلات جمع کروائی جائیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری متعلقہ وزارتوں اور حساس اداروں کے سربراہان سے معاونت لیں۔ عدالت امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت مطلوبہ معلومات کے ساتھ ایک واضح رپورٹ پیش کرے گی، نہیں تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ عدالت نے کہا کہ پاکستان کے پاس باصلاحیت اور فعال نیشنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست کے علم میں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے ملک کے اعلیٰ ترین پبلک آفس کی کالز ریکارڈ کر لیں، اور یہ بھی نہیں مانا جا سکتا کہ ریاست کے علم میں آئے بغیر غیر ریاستی عناصر نے وزیر اعظم آفس کی کال ریکارڈ کی۔ نہ تو کوئی دشمن ممالک، نہ کوئی غیر ریاستی جو پرائیویٹ ہے اس نے بغیر ریاست کی مرضی کے اتنے بڑے عہدے، جس میں چیف جسٹس کی فیملی ہے اور سابق وزیر اعظم کی فیملی یا ان کے سابق وزیر اعظم کی جو ٹیلی فون ہے اس کو اگر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، تو عدالت نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سائفر کا جو کیس ہے آڈیو لیک کا، وہ ایک ایف آئی اے نے بھی مقدمہ درج کیا ہوا ہے آڈیو لیک کا، یہ جو سائفر کے حوالے سے، تو وہ بھی یہی تھا کہ جس میں آڈیو لیک کی گئی تھی عمران خان کے ساتھ اعظم خان کی اور شاہ محمود قریشی کی۔ تو عدالت جو بابر ستار صاحب ہیں یہ اصل اس جڑ کو پکڑ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے اداروں کو اجازت نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتے تو یہ تو اور خطرناک بات ہوگی کہ کسی دشمن ملک نے پاکستان کے وزیر اعظم آفس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سارا کچھ کیا ہے، یا اگر کسی غیر ریاستی لوگوں نے بغیر ریاست کی اجازت کے یہ سارا کچھ کیا تو یہ اور بہت خطرناک ہوگا۔ اس پر پرنسپل سیکرٹری کو کہا ہے کہ جوابات جمع کروائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔